بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب والا، آج 23 مارچ کا دن ہے۔ آج کا دن یوم تجدید عہد ہے۔ یہ دن آتا ہے تو ماضی کے بند دریچے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ منٹو پارک لاہور کا وہ پنڈال نہیں، اب مزید ظلم نہیں چلے گا۔ لوگوں کا وہ جم غفیر کہ اب پانی سروں سے گزر چکا۔ بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جناب والا، پاکستان ناگزیر تھا۔ پاکستان کا مطالبہ چند دنوں، مہینوں اور سالوں کے حالات کا رد عمل نہیں تھا۔ اس مطالبے کے پیچھے صدیوں کا تجربہ موجود تھا۔ اس کی خشت اولین محمد بن قاسم تھا۔ اس کی بنیاد مجدد الف ثانی نے رکھی۔ اس کی آبیاری سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید نے اپنے خون سے کی۔ اس کا آئین تو 1400 سال پہلے بن چکا تھا۔ سر سید سے لے کر محمد علی جوہر تک، علامہ اقبال سے لے کر محمد علی جناح تک، سب نے اس میں اپنا حصہ ڈالا۔ اور آج کے دن جناب والا 23 مارچ 1940 کو اس کا مطالبہ کر دیا گیا۔ جناب والا، یہ نہ سمجھا جائے کہ مقصد زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنا تھا۔ اس کا مقصد تو اسلامی فلاحی ریاست تھا۔ وہ ریاست جہاں اسلامی نظریہ حیات کا تحفظ ہو سکے، وہ ریاست یہاں اسلامی پرچم پوری آب و تاب سے لہرائے۔ اور ہمارے اسلاف نے بے شمار قربانیوں سے ثابت کر دیا کہ وہ دنیا کی بہترین قوم ہے۔ اٹھو تو ایسے اٹھو، فکر ہو بلندی کو۔ اٹھو تو ایسے اٹھو، فکر ہو بلندی کو۔ جھکو تو ایسے جھکو، بندگی بھی ناز کرے۔ جناب والا، پاکستان بن گیا، اسلام کا قلعہ وجود میں آ گیا، لیکن شاید دنیا کے لیے اس کا وجود برداشت کرنا ممکن نہ تھا۔ سازشوں کا لامتناہی سلسلہ شروع ہوا اور وہ مقصد سمندر برد ہو گیا جس کی خاطر اس عظیم سلطنت کو تخلیق کیا گیا تھا۔ جناب والا، اس دھرتی کی زرخیز کوکھ وحشت کو جنم دینے لگی۔ نفرتوں کی ایسی فصل بوئی گئی کہ اس کا کڑوا پھل قوم کا مقدر بن گیا۔ محبتوں کے سفارتکار نفرتوں کے پیغمبر بن گئے۔ اسلام کے نام پر بننے والی ریاست میں اسلام کا نام لینا جرم بنا دیا گیا۔ اسلامی فلاحی ریاست ایک خواب بن کر رہ گئی۔ کرپشن کے گند میں لتھڑے حکمرانوں نے اس ریاست کا خون چوسا، اسے لاوارث سمجھتے ہوئے اس کے وسائل کو بے دردی سے لوٹا۔ غیرت کی علمبردار ریاست کو ورلڈ بینک، IMF اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے پاس گروی رکھ دیا گیا۔ جناب والا، قوم کو ایک غلامی سے نکال کر دوسری غلامی میں دھکیل دیا گیا۔ وہاں ہم اکثریت کے غلام بننے والے تھے، مگر یہاں جناب والا ہمیں اقلیت کے غلام بنا دیا گیا۔ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے مہرے آگے کیے اور وہ مکروہ کھیل کھیلا کہ ہمارا وجود خطرے میں پڑ گیا۔ جناب والا، سچ بولنا جرم بنا دیا گیا۔ حق کی بات کہنا گناہ کبیرہ سے تعبیر ہوا۔ پورے معاشرے نے اس سلطنت بے مثال سے ایسا سلوک رواں رکھا کہ خدا کی پناہ نا انصافی اور ظلم۔ جناب والا، یہاں یزید بہت ہو، حسین اکیلا ہو۔ جہاں یزید بہت ہو، حسین اکیلا ہو، تو کیوں نہ اپنی زمین کو بھی کربلا لکھوں۔ جناب والا، بربادی کا دھندا کرنے والوں نے اس عظیم ریاست کو انمٹ زخم دیے۔ 2 نسلیں اپنی حسرتوں کو راکھ بنتا دیکھ کر لقمہ اجل بن گئیں۔ تبدیلی کے خواب آنکھوں میں سجائے یہ قوم کسی مسیحا کی منتظر رہی، لیکن افسوس سیاسی رہنماؤں کے وعدے صرف وعدے ہی رہے۔ جناب والا، اس دیس کے معصوم شہری کتنے سادہ و معصوم ہیں دیوانے تیرے، کتنے سادہ و معصوم ہیں دیوانے تیرے، آرزوؤں کے کھلونوں سے بہل جاتے ہیں۔ جناب والا، میرا ایمان ہے کہ یہ ریاست ہمیشہ رہنے کے لیے بنی ہے۔ قوموں پر بدترین حالات آتے ہیں، ہم بھی بدترین حالات کا شکار ہیں، لیکن یاد رہے ان چراغوں کو تو جلنا ہے ہوا جیسی ہو، ان چراغوں کو تو جلنا ہے ہوا جیسی ہو، ظلم کی راتوں کو تو ڈلنا ہے فضا جیسی ہو۔ جناب والا،
حسرتوں کی راکھ سے ہی نئی چنگاریاں پھوٹیں گی، اس ظلمت کدا سے خیر برآمد ہوگی، ایسی نسل آگے بڑھے گی۔ جگر کو چھلنی کرے روح سو گوار کرے، جگر کو چھلنی کرے روح سو گوار کرے، وطن کا دکھ میری آنکھوں کو اشک بار کرے۔ کوئی تو ہو جو عداوت کو دکھ سمجھ پائے، کوئی تو ہو جو عداوت کو دکھ سمجھ پائے، دلوں کو وصف محبت سے ہم کنار کرے۔ کھلے وہ گل کے مہکنے لگے چمن مالک، کھلے وہ گل کے مہکنے لگے چمن مالک، ہوا کچھ ایسی چلے دور یہ غبار کرے۔ ملے وہ قوم کو رہبر کہ جو کرے خدمت، ملے وہ قوم کو رہبر کہ جو کرے خدمت، کبھی پڑے جو ضرورت تو جاں نثار کرے۔ نسل نو اس ریاست کو ریاست مدینہ بنانے کے لیے راہ عمل میں کودے گی، ہر پاکستانی کے لب پر یہی ترانہ ہوگا، ظلم کے ہوتے ہوئے امن کہاں ممکن یارو، ظلم کے ہوتے ہوئے امن کہاں ممکن یارو، اسے مٹا کر جگ میں امن بحال کرو۔ اور جناب والا 23 مارچ کے اس عظیم موقع پر یہ قوم، شعوری ترقی کرتی ہوئی یہ قوم ببانگ دہل نغمہ سرا ہے۔ اب نظام زر بدلنا چاہیے، اب نظام زر بدلنا چاہیے، سوچ کا محور بدلنا چاہیے۔ گر نہیں ممکن کہ بدلے جسم بھی، گر نہیں ممکن کہ بدلے جسم بھی، بادشاہ کا سر بدلنا چاہیے۔ شکریہ۔